یہاں پہ اتنا بھی محدثین نے لکھا ہے یہ بھی شرک ہے اور یہ بھی عقیدہ توحید کے مخالف ہے۔ کیسے بڑی اہم بات ہے جو ہم عام طور پہ استعمال کر دیتے ہیں، بول دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ انسان اگر کسی انسان نے کوئی ایک بڑا ہنر کا کام کیا، بڑا اچھا کام کیا گیا، بڑے عہدے پہ فیض ہوا، بڑا ایک یعنی امتحان کراس کر لیا، کسی چیز کو اس نے بنا دیا، ناممکن تھی، لوگوں سے نہیں بن رہی، اس نے بنا دیا، کوئی بھی چیز ہے اور لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ چیز میں نے بنائی ہے، یہ میں نے کہنا بھی یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملی ہے تو آپ نے یہ چیز بنائی ہے۔ اگر انسان یہ کہہ دے یہ کام تو میں نے کیا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے توفیق دی ہے تبھی تو ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو طاقت دیتا ہے، گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، اے اللہ تو بچنے کی طاقت دیتا ہے۔ انسان نیکی کرتا ہے میں تو عبادت گزار، میں تو بڑا نیک، میں عبادت کرنے والا، میں نے عبادت کیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے عبادت کی توفیق دی ہے۔ اگر وہ عبادت کی توفیق نہ دے تو انسان کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے وہ عبادت کرنے آ جائے۔ یہ دعا موجود ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، دنیا کے اندر کوئی چیز کر گزرے اللہ رب العالمین کی طرف اسے منسوب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت دے گے۔ انسان کہے گا یہ میں نے کی ہے، انسان کی یہ میں انسان کو میں ہی مار دیتی ہے، یہ آج کل یہ میں ہی مار رہی ہے، میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی ہوں، یہ میں انسان کو نیچے لے کے جاتی ہے۔ اگر انسان اس میں سے نکلے، عقیدہ توحید کو اپنائے، اللہ رب العالمین دنیا کے اندر برکت دے گا، آخرت کے اندر برکت، انسان کی عبادات اللہ رب العالمین قبول فرمائیں گے۔ ہر ایک کام کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف، ہر ایک عمل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، ہر ایک ہنر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں گے، اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا کے اندر ضرور برکت دیں گے۔ اور خالق اور مخلوق کے اندر یہ فرق ہے، فرق کس بات کا ہے؟ اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی چیز دیکھنے والی اور اللہ تعالیٰ کی سننے کی جو طاقت ہے یہ مخلوق سے الگ ہے۔ مخلوق کا دیکھنا اور مخلوق کا سننا اس کی ایک حد ہے، اللہ رب العالمین کا دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا سننا اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ مخلوق کی ایک حد ہے، آپ بات کو سمجھے۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہی تھی، گفتگو کر رہی تھی گھر کے اندر، اسی گھر کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ خولہ جو گفتگو کر رہی تھی، مجھے ایک بھی گفتگو ان کی ایک جملہ بھی سمجھ نہیں آیا، جبکہ اسی گھر کے اندر موجود تھی۔ آپ کا گھر کتنا بڑا تھا، کتنا بڑا تھا، اتنا بڑا بھی آپ کا گھرانہ نہیں تھا، لیکن گفتگو ہو رہی ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہی ہیں میں نے بات سنی ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کے نازل کر دیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا واللہ تشتکی۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے تھے میں نے آپ کی ساری گفتگو سن لی ہے، ساری باتیں میں نے سن لی ہے۔ اسی گھر کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود ہے، لیکن وہ سیدہ خولہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں سن رہی۔ یہ تو بعد میں پتا چلا کہ گفتگو کیا کر رہے تھے۔ یہاں سے پتا چلتا ہے سب سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنا بڑی ولیہ تھی، کتنا بڑی متقی تھی اور کتنا بڑی زہد اور تقوی والی تھی، جن کے متعلق قرآن کی 10 آیاتیں نازل ہوئی ہے۔ کتنا بڑی ولیہ ہے، اتنا بڑی ولیہ، لیکن ولی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مخلوق ہے، سننے کی اور دیکھنے کی حد ہے۔ آج کل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا بڑی ولیہ نہیں سن رہی، جس کو ہم نے ولی بنایا ہے
وہ کیسے اتنا دور، سینکڑوں میل دور ہونے کے باوجود بھی وہ ہماری باتیں سن رہی ہیں، یہ عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص قبر کے اندر موجود ہے اور من اس کے اوپر مٹی ڈال دی ہے، وہ اندر سن رہا ہے۔ سید عائشہ اتنا بڑی ولیہ، متقی اور پرہیزگار، لیکن گفتگو نہیں سن رہی جبکہ زندہ ہے، اسی گھر میں موجود ہے، ایک مردہ ہے اور مٹی کے نیچے دفن ہے یا بڑا دور ہے، کیسے سن رہا ہے؟ اتنا بڑے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا ولی تو نہیں ہوگا، لیکن وہ سن رہا ہے، یہ عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے عقیدہ توحید، عقیدہ توحید کو سمجھنا، خود اپنے آپ کو عقیدہ توحید کا پابند بنانا اور یہ ایمان بنانا اللہ رب العالمین کی ذات فلا تجعلوا للہ اندادا، جاننے کے باوجود بھی اگر شرک کریں گے اللہ رب العالمین ساری عبادات انسان کی یہ ترک کر دیں گے اور ایک عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ نیکسٹ جمعے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سے شروع ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس قدر عقیدہ توحید کی دعوت دی تھی۔ یہ دو جمعے یہ تمہید تھی، اب ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ توحید پہ بات آئے گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔